Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں، اور ساتھ ہی اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز فجر ادا کی اور بات کیے بغیر سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا اور وہ شیطان سے بچایا جائے گا. جو ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو انشاءاللہ الکریم کبھی فاقہ نہ ہوگا، یعنی وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. جو 7 دن تک روزانہ 40 بار سورہ یاسین پڑھے گا انشاءاللہ الکریم پڑھنے والے کی گم شدہ یعنی گمی ہوئی چیز مل جائے گی. اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے راؤنڈ کی طرف، جس میں ہمارے ساتھ 4 بچے موجود ہیں جو ہمیں اپنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے ججز، ہمارے قاری صاحبان بھی موجود ہیں جو بچوں کی قرأت سنیں گے اور پھر ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے. تو پہلے راؤنڈ کی طرف چلنے سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دانش بھائی؟ خیریت سے الحمدللہ ہیں؟ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علی اصغر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے جناب؟ الحمدللہ رب العالمین. تو ہمارے ساتھ دانش بھائی اور علی اصغر بھائی بطور جج یہاں پر موجود ہیں جو بچوں کی قرأت سنیں گے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے. 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کا نام بھی پوچھتے ہیں اور کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں. جی آپ کا نام؟ محمد مجاب احمد. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ ملیر کھوکرا پار. چلو. جی آپ کا نام؟ محمد عباد احمد. جی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ ملیر کھوکرا پار. آپ کا نام؟ عبدالسبحان طاری. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ ملید کھوکرا پار. چلو جزاک اللہ. آپ کا نام؟ محمد کاشان اتاری. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ عیدگاہ کھوکرا پر. عیدگاہ کھوکرا پر. ماشاء اللہ. تو ہمارے ساتھ 4 بچے جنہوں نے آج اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے موجود ہیں جن کے درمیان انشاءاللہ قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا. تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. پہلے راؤنڈ میں آپ کو ترتیل میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. جی پڑھیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جی. فبأي حديث بعده يؤمنون. جی. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أغلالا وسعيرا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ مرسلات کی آیت نمبر 48 تا 50 یعنی 48 تا 50 اور سورہ دہر کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے. آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. پہلی 3 آیتوں کا ترجمہ: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، پھر اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے. آخری آیت کا ترجمہ: بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب کافروں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے تو کہا جائے گا کہ جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ نماز پڑھو، تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے آج یہ سجدہ کرنے سے محروم کر دیے گئے. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے دنیا میں رکوع اور سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل نہ کیا. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم اللہ پاک کی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب اور بہت ظاہر معجزہ ہے. جب یہ لوگ اس پر ایمان نہ لائیں تو پھر اس کے بعد وہ کس کتاب پر ایمان لائیں گے. آخری آیت میں فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے آخرت میں کافروں کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں جن سے باندھ کر انہیں دوزخ میں گھسیٹا جائے گا، اور ان کے لیے توق تیار کر رکھے ہیں جو ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں انہیں جلایا جائے گا. اہم بات: ناشکری کی انتہا کفر و شرک ہے، اور ایسی ناشکری کی سزا جہنم کی بھڑکتی آگ اور زنجیریں اور توق ہیں. قیامت کے دن کافروں کے لیے خرابی کا دن ہے کیونکہ وہ دنیا میں ایمان نہیں لائے. اب قیامت کی سختیاں ہمیشہ کا عذاب ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم میں انہیں طرح طرح کی سخت سزائیں دی جائیں گی. یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ہم مسلمان ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اسی طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں پر بھی، ایک تو مسلمان ہونے پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن کون ایمان لے کر جائے گا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، یہ ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جس کا خاتمہ اچھا ہوگا اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کی جائیں گی تو ان کی جزا اسے دی جائے گی. اور نعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی بندے کا آخری وقت میں ایمان سلب کر لیا گیا، ایمان چھین لیا گیا اور وہ مسلمان ہو کر نہ مرا، تو پھر اس نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی کوئی نیک اعمال اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، اور جو اس کے لیے عذاب ہوگا اس عذاب میں تخفیف بھی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور خاتمے کی، اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کو قبر کی اور حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، بلا حساب و کتاب جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ و اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی دانش بھائی۔ مجاب احمد اتاری نے ماشاءاللہ الکریم قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی، انداز بھی کمال ہے اور پڑھا بھی اچھا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لحن جلی کی اور لحن خفی کی اتنی زیادہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے۔ ان کو 100 میں سے 100 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ، مجاب احمد اتاری نے جو تلاوت فرمائی بہت دل خوش ہوا ماشاءاللہ، اور تلاوت پر کنٹرول، لہجے پر کنٹرول بہت ہی کمال رہا۔ مزید سیکھنے کی گنجائش باقی ہے، تھوڑا مارجن آپ کو دیتے ہیں، نمبر آپ کے مائنس نہیں کیے، اور اللہ پاک آپ کو، آپ کے دل میں قرآن کریم کے ذوق شوق کی برکت سے اللہ پاک آپ کے دل کو منور فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کا قرآن سن کر۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 100 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی دانش بھائی، عباد اتاری نے کیسی تلاوت؟ عباد احمد اتاری نے بھی ماشاءاللہ الکریم بہت اچھے انداز میں تلاوت قرآن کرنے کی کوشش کی۔ مزید پریکٹس کریں گے، اس میں اور نکھار آئے گا۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ عباد احمد اتاری کو بھی 100 میں سے 100 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی عباد احمد اتاری نے بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تلاوت کی، لہجے پر ان کا بھی کافی اچھا کنٹرول ہے، ادائیگی پر بھی بہت اچھا کنٹرول۔ ایسا لگ رہا ہے آج ایک شاندار جاندار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، اور بہت ہی کمال کے قرۂ کرام ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کریم ان سب کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جناب عباد احمد اتاری، آپ کی تلاوت سن کے بھی بہت دل خوش ہوا، اللہ پاک آپ کے بھی ذوق میں مزید اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نمبر دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 100 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی، عبدالسبحان اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ عبدالسبحان اتاری نے آیت مجیدہ شروع کی، ماشاءاللہ تلاوت انہوں نے بھی ترتیل والے لہجے میں تلاوت کی، انداز بھی اچھا تھا، اور جب انہوں نے آغاز کیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، تو ہا جو ہے اس میں لگا جیسے ہا کی آمیزش کر دی، ہا میں آپ نے، اور ایک مقام پر کلکلا آیا اقلاب کا، ایک مقام پر اقلاب کا غنہ آیا، حَدِيثٍ بَعْدَهُ اس میں کمی رہی، اور یؤمنون جب آپ نے وقف کیا ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے۔ بہرحال آپ کی تلاوت اچھی تھی، کوشش بھی اچھی تھی۔ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 آؤٹ آف 92 نمبرز پیش کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی دانش بھائی۔ عبدالسبحان اتاری نے ماشاءاللہ الکریم قرآن کریم کی آیت کی جو تلاوت کی، اس میں قاری صاحب نے اغلاط کی اصلاح تو فرمائی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں یہ ایڈ کروں گا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس آیت کریمہ کو آپ نے جو تلاوت کی ہے اس کو ناک سے پڑھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سننے میں فرق ہوا ہو، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ فرمانے، قرآن کریم کو ناک سے پڑھنا یہ درست نہیں ہے، ناک سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کو نمبر دیے جائیں گے 100 میں سے 90 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، کاشان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ کاشان اتاری نے بھی کوشش اچھی کی ہے تلاوت کو بہتر سے بہتر کرنے کی۔ اچھا، انہوں نے آیت مجیدہ شروع کی انا اعتدنا للکافرین، للکافرین پر جو کھڑا زبر ہے اس کو تھوڑا زیادہ دراز کر دیا، اور سلاسلا واغلالا وسعیرا ہے، انہوں نے سلاسلا اغلالا وسعیرا پڑھ دیا، ایک کلمہ ہی، ایک حرف ہی چھوڑ دیا۔ اور مزید ان کو میں عرض کروں گا کہ آپ کو لہجے میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور ادائیگی کو بھی بہتر کریں آپ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی دانش بھائی۔ قاری صاحب نے جن اغلاط کی طرف توجہ دلائی ہے ان سے اتفاق کرتا ہوں، ساتھ میں مزید ایک ایڈیشن یہ بھی کروں گا کہ جب آپ نے
اس آیت کا آغاز کیا انا اعتدنا، تو یہاں مد منفصل ہے اور یہاں دراز کیا جائے گا، کھینچا جائے گا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے اس کو کم کھینچا ہے۔ آپ کو 100 میں سے 80 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا۔ اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ دوسرے راؤنڈ میں ہمیں بزر پریس کرنا ہوگا۔ دوسرے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں سوال پورا کروں اس کے بعد جب جی کہوں تو جب جی کہوں پھر آپ کو بزر پریس کرنا ہے، اس سے پہلے بزر پریس نہیں کرنا ہے۔ پہلے سوال پورا ہوگا، اس کے بعد بزر، جب جی کہوں تو بزر پریس کرنا ہے۔ اور اب جو آپ کو جواب دینا ہے وہ آپ کو حدر میں جواب دینا ہے، اور انشاءاللہ جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اس سے جواب لے لیا جائے گا۔ چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم کے فرشتے تمہارے یعنی کافروں کے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبدالسبحان الطاری نے۔ جی، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ ترجمہ، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب لکھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ عبدالسبحان الطاری، آپ نے جو آیت مجیدہ پیش کی ہے، تلاوت کی ہے، جواب یوں تو درست ہے، لیکن آپ کو عرض کرتا چلوں یہ راؤنڈ ہمارا حدر کا ہے نہ کہ تدویر کا، اور غنہ کی مقدار میں کمی رہی۔ ان رسولنا، پھر مزید آخر میں جو تھا تمکرون، را کو پر بھی پڑھنا تھا، ساتھ میں آپ نے سکون وقفی کی وجہ سے مد عارض کی مقدار بھی ادا کرنی تھی، اس میں کمی رہی۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جی دانش بھائی۔ 10 میں سے 7 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کافروں کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عباد الطاری نے۔ جی، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ، وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی دانش بھائی۔ عباد احمد الطاری نے جواب ماشاءاللہ الکریم درست دیا ہے، تاہم اپنے انداز کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس پہ آپ کے نمبر ڈیڈکٹ نہیں کیے جا رہے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ عباد احمد الطاری ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز پر آپ نے جواب پیش کیا ہے، تلاوت کی ہے۔ عرض یہی کرنا چاہوں گا راؤنڈ ہمارا حدر کا ہے نہ کہ تدویر کا، اسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا ایک نمبر مائنس کیا ہے، 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 3، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مجاب الطاری نے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ ترجمہ، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی، مجاب احمد الطاری آپ نے پڑھا واللہ، جبکہ کھڑا زبر کو ایک الف کرنا چاہیے تھا، یدعو منفصل کی مت تھی، وہاں دراز کرنا چاہیے تھا، اس کو کم کر دیا آپ نے، اور وقف میں بھی جو مقدار تھی عارض کی وہ بھی کم کر دی، مد عارض کی مقدار آپ نے۔ لہجہ اچھا ہے، ادائیگی بھی اچھی ہے، بس ان چیزوں کو آپ مینٹین کریں تو انشاءاللہ مزید آپ کی تلاوت میں نکھار آتا چلا جائے گا۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی دانش بھائی۔ تلاوت تو انہوں نے ماشاءاللہ الکریم اچھی کی ہے، لیکن میں یہ سوچنے پہ مجبور تھا کہ یہ انداز کون سا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، ترتیل میں، حدر میں اور تدویر میں۔ ترتیل ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، حدر میں قواعد و مخارج کی رعایت کرتے ہوئے
تیز پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کی جو درمیانی کیفیت ہوتی ہے وہ تدویر کہلاتی ہے. جب آپ نے پڑھا تو میں پہلے مجھے کچھ گمان تدویر کا ہوا, کچھ گمان مجھے حدر کا ہوا, لیکن بہرحال آپ نے تلاوت اچھی کی ہے. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. سوال نمبر 4, وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جنہوں نے برائیاں کمائی یعنی کی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے؟ جی, سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے کاشان اتاری نے. جی, والذین کسبوا السیئات جزاء ما کاشان اتاری مکمل جواب نہ دے سکے. بہرحال آیت کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم یہ آیت اپنے علی اصغر بھائی سے انشاءاللہ سنیں گے. ترجمہ, اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے. جی علی اصغر بھائی. اچھا, اس میں آدھی آیت تو پیش کی ہے نا؟ جی نمبر تو ان کو میرے خیال ہے آدھے ملنے چاہیے. جی جی بالکل. تو کاشان اتاری آپ نے جو جواب پیش کیا ہے, آیت مجیدہ تلاوت فرمائی, والذین کسبوا السیئات جزاء ما پڑھ دیا آپ نے, جبکہ تھا جزاء سیئۃ بمثلھا. آخر کے 2 کلمے آپ نے چھوڑ دیے, وہ آپ نے تلاوت نہیں کی. اس وجہ سے نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 5 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں, جبکہ درست آیت مجیدہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا. انشاءاللہ. جی دانش. قاری صاحب نے اصلاح تو فرما ہی دی ہے, البتہ مسلسل ایک چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو راؤنڈ ہے یہ ترتیل کا نہیں, حدر میں پڑھنا ہے. آپ نے اس کو ترتیل میں ہی پڑھا اور آیت کریمہ بھی آدھی پڑھی. آپ کو 10 میں سے 5 نمبر دیے جائیں گے. سوال نمبر 5 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن, کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے؟ جی, سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبدالسبحان اتاری نے. جی, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. ترجمہ, بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی دانش بھائی. عبدالسبحان اتاری نے ماشاءاللہ الکریم اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے, مزید بہتری کی گنجائش ہے, لیکن نمبر ان کے ڈیڈکٹ نہیں کیے جا رہے کیونکہ کوئی بڑی غلطی انہوں نے نہیں کی. 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. عبدالسبحان اتاری آپ نے تلاوت کی للذین احسنوا الحسنى, اس کے بعد وزیادہ جو آپ نے پڑھا کلمہ, حسنہ اور وزیادہ کے درمیان میں واو آ رہا ہے, اس کو ایسا لگا آپ نے کامل طور پر ادا نہیں کیا. یوں آپ نے پڑھا جیسے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, حسنى وزیادہ, حسنى وزیادہ نہیں, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ وزیادہ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے واو میں تھوڑی کمی رہی. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں نے ہی بڑی ہی اچھی کوشش کی, جوابات دینے کی کوشش کی. اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. تیسرے راؤنڈ میں اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور چاروں بچے ایک ایک کر کے وہ آیت پڑھیں گے. ہمارے ججز وہ آیت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ان کی اصلاح بھی کریں گے. تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں مجاب احمد اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی دانش بھائی.
مجاب احمد اتاری نے ماشاءاللہ الکریم اچھے انداز میں حیدر کے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی، البتہ فاستجاب لہ ربہ، یہ جو با پر تشدید ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال ان پر تشدید ہو تو ان کو جماؤں کے ساتھ تھوڑا زور دے کر پڑھا جاتا ہے، تو ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے اس کو فاستجاب لہ ربہ اس طرح سے پڑھا، جبکہ اس کو پڑھا جائے گا فاستجاب لہ ربہ۔ تو آپ کو 50 میں سے 47 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی، جی ماشاءاللہ اوورال تلاوت اچھی رہی، لہجہ بھی اچھا تھا، حدر کا انداز بھی تھا۔ مجھے وقف میں محسوس ہوا انہو هو السمیع العلیم، جبکہ انہو هو السمیع العلیم ہے، لام ساکن اگرچہ ہے، اس میں کلکلہ نہیں ہوگا، غیر کلکلہ حرف ہے۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاء اللہ۔ جی عباد احمد اتاری، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عباد احمد اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی، ماشاءاللہ تلاوت اچھی کی انہوں نے بھی، بعد احمد اتاری نے بھی، حدر والا انداز تھا، اور غنہ ایک جگہ پر انہو هو السمیع العلیم جو نون مشدد کا غنہ ہے اس میں تھوڑی سی کمی رہی، اور وہی غلطی انہوں نے بھی کی جو ہمارے مجاب احمد اتاری صاحب نے کی ہے، انہوں نے بھی هو السمیع العلیم کر دیا، لام ساکن کو ہلا دیا۔ نمبر ان کو بھی دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ. جی دانش، اپنے اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن۔ اچھا، اب اس میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے پڑھا تو اچھے انداز میں، لیکن یہ جب آپ نے پڑھا نا فصرف، تو اس کو کچھ زیادہ ہی اسپیڈ میں پڑھ دیا، لیکن بہرحال آپ نے کوشش اچھی کی ہے۔ آپ کو 50 میں سے 48 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ. ماشاء اللہ۔ جی عبد السبحان اتاری، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبد السبحان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی دانش بھائی، عبد السبحان اتاری کو ترتیل میں بھی اور حدر میں بھی مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں کوشش کریں کہ قرآن کریم کے آپ کو قواعد بھی یاد ہوں گی یقیناً، اور قرآن کریم ظاہر ہے کہ آپ حفظ کر رہے ہوں گے یا ناظرہ آپ نے پڑھا ہوگا، تبھی آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ اس کو مزید آپ بیوٹیفائی کریں، مزید پریکٹس کریں، تاکہ جو آپ کی اغلاط ہیں یہ دور ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ قرآن کریم کو مسلسل پڑھتے رہیں گے، درست پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے بہتری آتی چلی جائے گی۔ تو آپ نے کئی جگہ پر مسٹیکس کی ہیں، اسی طرح سے انہو یہاں پہ غنہ کیا جائے گا، یہاں پہ آپ نے درست غنہ نہیں کیا، صاد کی آپ کی ادائیگی کچھ متاثر رہی۔ پھر آپ نے جب آخر میں پڑھا نا انہو هو السمیع العلیم، انہو هو السمیع العلیم، اس کو بڑا اسموتھلی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے درست، مجھے اس کی ادائیگی نہیں لگی۔ بہرحال آپ کو 50 میں سے 40 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی، عبد السبحان اتاری، جس طرح قاری صاحب نے آپ کی اصلاح فرمائی، بس میں زیادہ کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا۔ جہاں پر آیت مجید آپ نے پڑھی 2 مقامات پر الٹا پیش آیا، ان کی مقداروں کو آپ نے بڑھا دیا، جبکہ ایک الف رکھنا چاہیے تھا۔ باقی وہی اغلاط میں نے بھی نوٹ کی جو قاری صاحب نے ارشاد فرمائی۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ. جی کاشان اتاری، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. جی دانش بھائی، کاشان اتاری نے ماشاءاللہ الکریم اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے ان کی صاد کی جو ادائیگی ہے فصرفا، اس میں چونکہ حروف مستعلی ہے، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی، اور قاری صاحب نے اس سے پہلے بھی توجہ دلائی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہاں موجود بچے بھی اس کو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں اس کو،
کہ مد کی جو ادائیگی ہے نا اس کو بیلنس کرنا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ نہ بہت زیادہ کھینچنا ہے نہ بہت زیادہ کم کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایک مد کو ایک الف کھینچا تو دوسرے مد کو بھی اسی کی مقدار کے مطابق کھینچا جائے نا، ایسا نہ ہو کہ ایک مد کو کم کھینچ دیا دوسری مد کو زیادہ کھینچ دیا۔ اس لیے آپ کو 50 میں سے 49 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر۔ جی قاری صاحب نے بجا فرمایا فاستجاب لہو، جو حرف مد آیا فاستجا ایک الف ہے، لہو الٹا پیش ہے، پھر ربہ یہ بھی الٹا پیش ہے، پھر آگے انہو یہ بھی الٹا پیش ہے، ہو السمیع یہ یا مدہ ہے۔ ان سب کی مقداریں ایک جیسی ہوں گی تو آپ کی تلاوت میں خوبصورتی آ جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات، آپ نے ایک کلمہ پڑھا فصرف عنہ کیدہن، یہ کیدہن تھا، تھوڑا سا مجہول کی طرف چلا گیا، اس وجہ سے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 48 نمبر پیش کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا۔ اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ چوتھے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چوتھا راؤنڈ ہمارا کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے قاری صاحب جو ہمارے ساتھ ہمارے دانش بھائی اور علی اصغر بھائی ہیں، ایک ایک کر کے یہ ایک ایک آیت پڑھیں گے اور پھر ان کے جواب میں اگلی آیت جو ہے وہ سامنے جو ان کے ہوگا بچہ جو بھی ہوں گے وہ آیت پوری کریں گے۔ تو اس طرح یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ یہ راؤنڈ سنا جائے گا۔ تو چلتے ہیں چوتھے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بكل فاكهة كثيرة وشراب قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار۔ ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں دانش بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ مجاب احمد اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی دانش بھائی۔ پہلی آیت کریمہ کی جو انہوں نے تلاوت کی، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، درست آیت کریمہ یہ ہے۔ آپ نے پڑھا متکئین فیہا یدعون فیہا بکلی، یہ آپ نے اضافہ کیا جو کہ آپ کا اضافہ درست نہیں تھا۔ اچھا، اسی طرح سے اگلی آیت میں آپ نے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اس میں الہ یہ کھڑا زبر ہے اور آپ نے اس کو جو اس کی مقدار ہے ایک الف اس کو پورا نہیں دراز کیا۔ اسی طرح سے قہار کا جو ہا ہے اس کی ادائیگی میں کچھ مجھے کمی محسوس ہوئی۔ اوورآل آپ نے بہت اچھے انداز میں تلاوت کی۔ آپ کو 30 میں سے 27 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی دانش بھائی۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔ تو چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں عباد احمد اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی۔ ماشاءاللہ عباد احمد اتاری نے تینوں آیات مجیدہ
کی جو تلاوت فرمائی، جو جواب پیش کیے، جوابات درست ہیں، بس پہلی آیت میں آپ نے تھوڑا مقداروں کو اپ اینڈ ڈاؤن کر دیا. ھذا ما توعدون، ایسے نہیں، ایسے لے کے جاتے ھذا ما توعدون لیوم الحساب، مزید خوبصورتی آ جاتی. نمبر صرف آپ کا ایک مائنس کیا ہے، 30 میں سے 29 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ھذا لرزقنا ما له من نفاذ. هذا وإن للطاغين لشر مآب انتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. تو چلتے ہیں دانش بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں عبدالسبحان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی دانش بھائی. آپ نے ماشاءاللہ الکریم پہلی آیت کی درست تلاوت کی. مجموعی طور پہ تو آپ کی یادداشت اچھی ہے، آپ کو آیتیں یاد ہیں، البتہ کئی جگہ پر ادائیگی کی کچھ اغلاط ہیں، جیسے ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی، تو پہلی جگہ پر اظہار ہو رہا ہے، دوسری جگہ پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ کیا جائے گا. ایک تو غنہ میں کچھ کمی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ساتھ آگے ذال کی ادائیگی اور صاد کی ادائیگی یہ کچھ متاثر رہی. اگلی آیت میں وقالوا ما لنا لا نرى، یہاں پر الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچنا ہے، تو کچھ اس کو دراز کرنے میں کمی محسوس رہی. ساتھ میں آگے جو آیت کا اگلا حصہ ہے رجالا کننا، یہاں پر غنہ کیا جائے گا، تو غنہ میں کمی رہی. اور آخر میں جب آپ نے پڑھا من الاشرار، اشرار، تو یہاں را کو پر بھی کیا جائے گا اور شین کی ادائیگی، اس کو تھوڑا سا مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو 30 میں سے 25 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ عبدالسبحان الطاری نے بھی بھرپور کوشش کی کہ جیسا قاری صاحب نے پڑھا تو ویسے ہی جواب میں اس انداز میں پڑھنے کی. ماشاءاللہ اللہ برکتیں نصیب فرمائے. آمین. جی دانش بھائی. جہنم یصلونها فبئس المہاد. قالوا ما قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن في ذلك لحق تخاصم أهل النار. تو چلتے ہیں اپنے جج علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں کاشان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. کاشان الطاری، آپ نے پہلی آیت مجیدہ کے سوال میں جو جواب پیش کیا، آیت تلاوت کی، درست جواب یہ نہیں تھا. درست جواب ہے ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق. مزید دوسری آیت مجیدہ آپ نے تلاوت فرمائی. اذ قال، قاف کا جو حرف مد ہے اس کو زیادہ دراز کر دیا. ربک للملائکہ، متصل کی مد ہے اس کو کم دراز کیا. اور غنہ جا بجا آ رہے تھے مقامات پر، ان میں بھی کمی رہی. اسی طرح تیسری آیت مجیدہ میں آپ نے ایک حرف کا، ایک کلمے کا اضافہ کیا. ان فی ذالک پڑھا آپ نے، جبکہ ان ذالک تھا، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا.
بہرحال اوورال آپ کی تلاوت کو دیکھتے ہوئے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں، 30 میں سے 15 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ اور آخری راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں نے بڑی اچھی کوشش کی اور بہت ہی اچھی تیاری کی ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی چاروں کو خوب برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے ججز کو بھی خوب برکات نصیب فرمائے۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عباد اتاری، سبحان اللہ، جنہوں نے 344 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ، سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں مجاب اتاری، سبحان اللہ، جنہوں نے 339 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ، تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالسبحان اتاری، سبحان اللہ، جنہوں نے 321 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ، اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں کاشان اتاری، سبحان سبحان اللہ، جنہوں نے 292 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور زیادہ فرق نہیں رہا، چاروں نے بڑی ہی اچھی کوشش کی اور تیاری سے آئے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مزید برکات نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی بات جو ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں کہ جو فرسٹ نہیں آیا، سیکنڈ آیا ہے، تھرڈ آیا ہے یا فورتھ آیا ہے، تو اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمارے ججز نے جو ہماری غلطیوں کی اصلاح کی ہے، چاہے وہ فرسٹ پوزیشن لینے والے ہوں یا سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ، تو وہ یہ غور کریں کہ ہمارے ججز نے کن غلطیوں کی ہماری اصلاح کی ہے، ان غلطیوں کو گھر پر یا مدرسے میں بیٹھ کر ان غلطیوں کو درست کریں اور صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھیں، اور آئندہ یہ ذہن بنا کر رکھیں اور یہ پکا ارادہ رکھیں کہ آئندہ جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحیح طرح سے، ہم سب کو صحیح طرح قرآن مجید پڑھنے کی، قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل